I love it. Ramadan Karim. Remontada, inshallah. رونالڈو نے کئی بار رمضان اور عید جیسے مسلم تہواروں کے موقع پر مسلمانوں کو خصوصی مبارکباد دی ہے۔ ان کے اس دوستانہ انداز نے مسلمانوں میں ان کی مقبولیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ سعودی عرب، ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات جیسے مسلم ممالک میں رونالڈو کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ ممالک نہ صرف ان کے کھیل کے مداح ہیں بلکہ انہیں ایک حقیقی دوست کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ رونالڈو ان ممالک میں مقامی لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اور ان کی ثقافت اور روایات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رونالڈو نے ہمیشہ اسلامی روایات اور تہذیب کا احترام کیا ہے۔ وہ اسلامی ممالک میں اسلامی لباس پہنتے ہیں اور وہاں کی ثقافتی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب میں عربی روایتی لباس پہن کر اپنے مداحوں کے دل جیتے اور ترکی میں ترک کھانوں سے لطف اندوز ہوئے۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ انہیں اسلامی روایات میں جو سکون اور سادگی نظر آتی ہے وہ ان کے دل کو چھو لیتی ہے۔ انہوں نے اسلام کے امن اور محبت کے پیغام کو سمجھا ہے اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اسلامی تقریبات اور مسلمانوں کے ساتھ وقت گزارنے کو اہمیت دیتے ہیں۔ رونالڈو ہمیشہ سے فیملی ویلیوز کے قائل رہے ہیں اور یہ ویلیوز اسلامی تعلیمات میں بھی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے کئی انٹرویوز میں اسلامی ممالک کی خاندانی روایات اور ویلیوز کی تعریف کی ہے۔ ان کے خیال میں مسلمان اپنی ویلیوز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں بہت محنت کرتے ہیں۔ رونالڈو کی دوستی مسلم فٹ بالر کے ساتھ بھی خاص اہمیت رکھتی ہے، جیسے محمد صلاح اور کریم بنزما جن کے ساتھ ان کا تعلق بہت گہرا اور دوستانہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی ٹیم میں مسلم کھلاڑیوں کی مذہبی رسومات کا بھی احترام کیا ہے۔ رونالڈو کے یہ خیالات مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اور بڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے طرز زندگی میں اسلامی اقدار کی خوبصورتی کو بہت سراہتے ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو کی زندگی کا سفر بھی کچھ آسان نہیں تھا۔ ان کی پیدائش 5 فروری 1985 کو پرتگال کے ایک چھوٹے سے جزیرے مادیرا میں ہوئی۔ غربت اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خواب کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ بچپن میں ہی انہیں فٹ بال کا جنون تھا، اس لیے ان کی محنت اور لگن نے انہیں دوسرے بچوں سے منفرد بنا دیا۔ جب رونالڈو صرف 12 سال کے تھے تو انہیں اسپورٹنگ لیسبین کلب میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ یہاں سے ان کی کامیابی کا سفر شروع ہوا۔ 2003 میں مانچسٹر یونائٹڈ کے کوچ سر ایلیکس نے رونالڈو کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔ یہ ان کے کیریئر کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ مانچسٹر یونائٹڈ میں انہوں نے اپنے کھیل سے دنیا کو حیران کر دیا اور کئی اہم ٹائٹل جیتے۔ 2008 میں انہوں نے اپنا پہلا بیلن ڈی ایوارڈ جیتا، جو انہیں دنیا کا بہترین کھلاڑی بننے کا اعزاز دیتا ہے۔ اس کامیابی کے بعد دنیا بھر میں ان کی شہرت کا آغاز ہوا۔ 2009 میں رونالڈو نے اسپین کے مشہور کلب ریئل میڈرڈ میں شمولیت اختیار کی۔ یہ ان کے کیریئر کا سب سے شاندار دور تھا۔ ریئل میڈرڈ کے لیے کھیلتے ہوئے انہوں نے نہ صرف لا لیگا چیمپئن لیگ کے ٹائٹل جیتے بلکہ کئی اہم ریکارڈز بھی قائم کیے۔ انہوں نے یہاں اپنی غیر معمولی کارکردگی کے ذریعے دنیا کو بتلایا کہ وہ واقعی ایک غیر معمولی کھلاڑی ہے۔ رونالڈو نے ریئل میڈرڈ کے لیے کل 450 گولز کیے، جو کہ ایک بڑا ریکارڈ ہے۔ اس دوران انہیں 4 مرتبہ بیلن ڈی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جو کہ ان کی شاندار کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2018 میں رونالڈو نے ایک نیا چیلنج قبول کیا اور اٹلی کے معروف کلب جوونٹس میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے یہاں بھی اپنی مہارت کا لوہا منوایا اور ٹیم کو کئی اہم فتوحات دلائیں۔ جوونٹس میں شامل ہونے کے بعد بھی ان کا عزم اور محنت کا جذبہ ویسا ہی برقرار رہا اور انہوں نے اپنی فٹنس اور کارکردگی سے سب کو متاثر کیا۔ 2023 میں رونالڈو نے سعودی کلب النصر میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا یہ اقدام نہ صرف فٹ بال کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا بلکہ اس نے مسلم دنیا میں ان کی مقبولیت کو بھی بڑھا دیا۔ سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک میں ان کے لاکھوں مداح ہیں جو ان کے کھیل اور ان کی شخصیت کو پسند کرتے ہیں۔ رونالڈو کی کامیابی اور شہرت کا سب سے بڑا راز ان کی محنت اور نظم و ضبط ہے۔
انہوں نے ہمیشہ اپنے کھیل پر توجہ دی اور ہر روز خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ان کی محنت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ روزانہ کئی گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں اور اپنی فٹنس پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کامیابی کا واحد راستہ محنت اور عزم ہے۔ رونالڈو نہ صرف ایک کامیاب کھلاڑی ہے بلکہ ایک انسان دوست بھی ہے۔ انہوں نے دنیا بھر میں کئی ڈونیشن دی ہیں اور ہمیشہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کی ہے، چاہے وہ کسی بیماری کے مریضوں کے لیے عطیات ہوں یا قدرتی آفات میں مدد۔ رونالڈو نے ہر موقع پر انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ رونالڈو نے فلسطین کے معاملے پر بھی کئی بار اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ جب بھی فلسطینی عوام کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، رونالڈو ہمیشہ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف میڈیا میں فلسطینیوں کے حق میں بات کی ہے بلکہ مالی طور پر بھی فلسطینی بچوں کی مدد کی ہے۔ رونالڈو نے مختلف اسلامی ممالک میں بھی کئی چیریٹی ایونٹس میں حصہ لیا اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے ڈونیشن دیں۔ رونالڈو نے فلسطینی بچوں کو مختلف مواقعوں پر اپنے میچز میں بھی مدعو کیا اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارا۔ ان کا یہ عمل مسلمانوں کے دلوں میں ان کے احترام کو مزید بڑھاتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب فلسطین کا مسئلہ دنیا بھر میں تنازع کا سبب بنا ہوا ہے، رونالڈو کا یہ جرأت مندانہ اقدام انہیں دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ ان کے یہ اقدام دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جیت چکے ہیں۔ رونالڈو کی کامیابیاں، محنت اور انسانی ہمدردی نے انہیں دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام دیا ہے۔ ان کے مداح دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، جو ان کے ہر گول اور ہر کامیابی کا جشن مناتے ہیں۔ ان کے چاہنے والے انہیں نہ صرف ایک کھلاڑی بلکہ ایک ہیرو اور رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سخت محنت اور عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے ہمیں دکھایا ہے کہ مشکل حالات کو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے اور کیسے دنیا کے لیے محبت اور ہمدردی کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔